اور ہماری جو تیسری دلیل ہے یہ بہت ہی عمدہ دلیل ہے اور بہت ہی اساسی دلیل ہے، کیونکہ دیکھیں عزیزوں، ایک وقت انسان جھوٹ بولتا ہے، عام دنیائی مسائل پہ آپ جھوٹ بولیں، یہ گناہ ہے کبیرہ ہے، فسق ہے، لیکن ایک دفعہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتا ہے، نستجیرو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولیں گے تو انسان بالکل جہنمی بنے، ہمیشہ کے لیے جہنم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنا دوسری اکاذیب سے بہت زیادہ اس کا شدت زیادہ ہے، ایسے گناہ، ٹھیک ہے نا؟ ہم اب ثابت کریں گے مخالفین کے کتب سے کہ ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی حدیث اس نے افترا کیا۔ اس بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے جو بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم سنی برادران ہیں، سنی خواہران ہیں، ان کو اذیت کریں، ان کی بے عزتی کریں، ان کو مثلا ذلیل کریں کہ آپ غلط ہیں، شیعہ حق پر ہیں۔ یہ بچے گانا باتیں کہ ہم جیت گئے، آپ ہار گئے، یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ تاریخ اسلام کی حقیقت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے کہ ہم تاریخ اسلام کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب جہنم میں جائیں گے ایک سوائے ایک فرقہ کے۔ اس کی پہچان کہ وہ فرقہ ناجیہ کون سا فرقہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ کون ہے، جو پوری امت سب جہنمی، صرف ایک فرقہ جنتی، اس کی پہچان کے لیے ہم سب، ہماری آپ سب کی نجات کے لیے ایک واحد طریقہ کار ہے، واحد طریقہ کار یہی ہے کہ ہم تاریخ اسلام کو اچھی طرح سے جانچ لیں، پہچان لیں، اختلافات کو جان لیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، اختلافات کو اس لیے جان لیں تاکہ ہم صحیح راستہ اختیار کریں، تعصب کو چھوڑ کر، تقیے کو چھوڑ کر کہ آپ جو ہے ہمیشہ تلوار لے کے آئیں، ڈنڈا لے کے آئیں کہ اگر شیعہ کچھ بول اٹھے تو اس کا آپ سر کاٹیں، تو شیعہ بیچارہ وہ ڈر کے مارے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا بیچارہ۔ تو ہم اس لیے نہیں کہتے ان باتوں کو بیان نہیں کر، اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی لذت ملتا ہے یا کوئی بہت بڑے پیسے ملتے ہیں، کوئی ہمیں ہیلپ نہیں کرتا، وہ ان باتوں کو ہم کہتے ہیں وہ جیسے ہم نے نیا دین لے کے آئے، تو ایسا جیسے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے میں کوئی نیا دین لے کے آیا، در حال کہ یہ چیزیں جو ہے تشیع کے اساس ہیں، اصل تشیع ہی یہی ہے، اور پوری اسلام اور قرآن کی جو اساس ہے وہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام اور برات ان کے اعداء میں سے ہے، تو یہ اساس دین ہے، دین کا دفاع، دین کی بقا، دین کا دوام۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان یہ باتیں جب شیعوں کے درمیان بھی طرح کرتا ہے تو اکیلا رہ جاتا ہے، نہ صرف کہ یہ مخالفین اس کے مخالف بن، شیعہ اس کو اکیلے چھوڑتے ہیں، مخالفین تو دور کی بات ہے، اور شیعوں کے درمیان ایسے سیاسی حرکتیں بھی ہیں، سیاسی جہتیں بھی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسی باتیں طرح۔ میرے عزیزو دیکھو، تیسری دلیل، پہلے دلیل ہم نے پیش کیا ابو بکر صدیق نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ شیطان اس پہ چاہ جاتا ہے، شیطان جب اس پہ چاہ جاتا ہے تو اس سے کوئی بھی حرکت صادر ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ نہایت یہ غیر اعتبار ایک شخص کو غیر معتبر بناتا ہے کہ جب شیطان اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو وہ صحابہ کو جب وہ گالی دے سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، تو اس سے جھوٹ کیوں نہیں صادر ہو سکتا؟ دوسری بات، اس نے خود اعتراف کیا کہ زبان کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تیسری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ اس نے افتراء کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی حدیث سے افتراء کیا ہے؟ میں بہت اختصار کے ساتھ ابھی بیان کروں گا کہ اس مخالفین کے کتب سے ثابت کروں گا، 3 دلائل کے ساتھ ثابت کہ اس نے یہ حدیث ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ حدیث اس نے افتراء کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ جھوٹ اردو زبان میں کیا ہے، کیسے بولتے ہیں؟ جھوٹ جوڑنا افتراء صرف جھوٹ کہنے کو نہیں بولتے، جھوٹ آپ اس کو ایسے گڑھیں، ایسے بنائیں۔ دلیل کیا؟ پہلی دلیل یہ ہے میرے عزیزو، ملاحظہ فرمائیں، پہلی دلیل یہ حدیث معروف ہے، مشہور ہے عزیزو، کہ ابو بکر نے کہا کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث تو معروف ہے، مشہور ہے، ابو بکر نے نقل کیا اور کہا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، ابو بکر نے اس کو افتراء کیا، اس کے دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ابھی فدق کے موضوع پہ میں گفتگو نہیں کر رہا، جب فدق کے موضوع پہ میں گفتگو کروں تو میں اس کے دلائل بہت زیادہ بیان کروں گا اس وقت انشاءاللہ، لیکن ابھی اس مرحلے ہم تو ابھی صرف اتنا کہتے ہیں کہ ابو بکر صادق نہیں ہے، بہت ہی بری طرح کا جھوٹا شخص ہے، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹا وہی ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات نسبت دے، افتراء کرے، تو یہ مفتری ہے، حدیث کا مفتری ہے، حدیث میں کاذب القول ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے ہم 3 غیر قابل انکار دلیل ان کے اپنی کتب سے ثابت کریں گے، لیکن جب فدق کے موضوع پہ بات کریں گے تو اس وقت تو بہت دلائل بہت زیادہ دیں گے آپ۔ پہلی دلیل میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے، کتاب المستدرک علی الصحیحین، چھاپ دار الفکر، حاکم نیشابوری کی معروف مشہور کتاب، جزء ثالث، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، بلکہ میں جلد نمبر 1 میں سے، حاکم کی جلد نمبر 1 میں سے ایک جملہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے، بہت اہم جملہ ہے، جب حاکم کے کتاب کے متعلق بات کر رہا ہوں، مجھے 1 منٹ میں وہ دکھاؤں آپ کو کہ حاکم کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اس کی کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، کہ اس کی احادیث اسی طرح صحیح ہیں جیسے بخاری مسلم کے۔ میں یہ ان کا مقدمہ جو میں آپ کو نکال کے دکھاؤں، المستدرک، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ مستدرک کا حاکم جزء نمبر 1 ہے، الجزء الاول، جزء اول میں مقدمہ دکھا کے پھر جزء نمبر اس کی طرف جاؤں گا، جزء تیسری جلد، چھاپ دار الفکر 2009 میں دار الفکر میں چھپی ہے۔
کتاب المستدرک علی الصحیحین یہ حاکم کا اپنا جو ہے مقدمہ ہے. الحمد للہ العزیز القہار العالم بالاسرار الذي اصطفى سید البشر محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنبوته ورسالته. اچھی بات. یہاں پر اس کے بعد کہتے ہیں وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن اسماعیل ومسلم بن الحجاج بمثلها. کہتے ہیں اس شہر کے فضلاء نے نیشابور میں رہتے اور دوسری شہروں سے، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے حاکم نیشابور، میرے زمانے کے فضلاء مختلف شہروں سے، انہوں نے مجھ سے استدعا کی ہے، مجھ سے گزارش کی ہے کہ آپ ایک ایسی کتاب تصنیف فرمائیں اور اس میں اس احادیث کو جمع کریں کہ اس کے اسانید اسی طرح حجت ہوں جس طرح بخاری و مسلم کے احادیث حجت ہے، کہ اسانید اسی طرح کے احادیث ہوں کہ وہ جن اسانید سے بخاری اور جن احادیث سے مسلم حجت لاتا ہے اسی طرح وہ حجت ہوں. وَأَنَا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما وهذا الشرط شرط صحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام. کہتا ہے اب انہوں نے خواہش کی ہے تو میں اس خواہش کو پورا کرتا ہوں اور ایسی کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کے تمام احادیث، اس کے سب رجال بخاری و مسلم کے رجال جیسے ہوں گے. نہ کہا کہ بخاری اور مسلم کے رجال ہوں گے، انہی جیسے اسی مرتبے پہ ہوں گے. کوئی ایسا ثقہ انسان ہے جس کی حدیث بخاری مسلم میں نہیں لیکن اسی بخاری مسلم کے رجال کے مرتبے پہ ہے، تو میں اس کا حدیث انہی احادیث کو صرف لاؤں گا اپنے اس کتاب. یہ فقرہ آپ نے دیکھا کہ حاکم کے نزدیک مستدرک کے جو احادیث ہیں وہ بخاری مسلم جیسے صحیح احادیث. المستدرک علی الصحیحین جزء ثالث چاپ دار الفکر بیروت لبنان. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 364 حدیث نمبر 4789 عن سید المسلمین علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ سلام اللہ علیہ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاری بیٹی سید نساء عالمین سلام اللہ علیہا سے خطاب فرمایا اور یہ کہا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اللہ سلام من اللہ علیہا یا صدیقہ طاہرہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کہ اللہ ہے خالق السماوات والارضین، آپ کے غضب سے غضبناک اور آپ کے رضا سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے. هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرج. ہاں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، بخاری مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی لیکن حدیث صحیح. مزید سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک. المعجم الكبیر للحافظ ابی القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی جزء اول چاپ مکتبہ ابن تیمیہ صفحہ نمبر 108 حدیث نمبر 182. وہی حدیث سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رسالت پناہ نے حضرت صدیقہ طاہرہ صلی اللہ علیہما وآلہما سے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اللہ تعالی آپ کے غضب سے غضبناک، خوب یاد رکھیے، اللہ آپ کے غضب سے غضبناک اور اللہ آپ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 182 حاشیے میں کہا فی ہامش الاصل، مصنف نے اس کے حدیث کے حاشیے میں اس طرح لکھا تھا ھذا حدیث صحیح الاسناد. سلیمان بن احمد الطبرانی نے اپنی کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. وروی من طرق عن علی علیہ السلام، یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے. سبحان اللہ، یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. رواہ الحارث عن علی وروی مرسلا، یہ اس کو حارث نے بھی روایت کیا ہے اور مرسلا بھی روایت ہوئی ہے. وهذا الحدیث احسن شیء رأیتہ واصح اسناد قرأتہ، یہ حدیث نہایت ہی صحیح ہے، اس جیسی صحیح حدیث میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. سلیمان بن احمد طبرانی فرماتے ہیں اس جیسا بہترین حدیث، یہ حدیث احسن شیء رأیتہ بہترین حدیث ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اس جیسا پیارا سند. اور اصح اسناد قرأتہ، وہ صحیح ترین سند ہے جو میں نے دیکھا ہے، سب سے صحیح سند پورے احادیث میں. وہ سند کیا ہے ملاحظہ فرمائیے عزیزو کہ حسین ابن زید ابن علی زین العابدین سلام اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، علی ابن عمر ابن علی روایت کرتے ہیں، جعفر ابن محمد الصادق سلام اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام باقر علم الرحمن سلام اللہ علیہ سے. وہ روایت کرتے ہیں مولا حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے. وہ روایت کرتے ہیں ہمارے آقا شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام سے. وہ روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے. تو سند ایسی سند ہو تو آپ سلیمان ابن احمد کیوں نہ کہیں یہ بہترین سند ہے جو میں نے زندگی میں دیکھا، وہ سب سے پیاری سند ہے، سب سے بہترین سند ہے، سب سے حسین سند ہے، جو سب سے صحیح سند ہے جو میں نے زندگی میں دیکھا.
اور حدیث کیا ہے؟ ان اللہ یغضب لغضبی ویرضى لرضاک سلام من اللہ علیہ۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء التاسع، چھاپ دار الفکر، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، وعن علی علیہ السلام ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا رواہ الطبرانی واسنادہ حسن، چلو مان لیتے حسن ہے، روایت طبرانی خود کا کہ بہترین صحیح ہے، بہترین صحت کے ساتھ ہے، حسن بھی ہونا، حسن بھی حجت ہے، حسن بھی حدیث صحیح کے اقسام میں سے، جیسے ہم نے پہلے بہت مرتبہ آپ کو بتایا۔ اگر حسن بھی ہے نا تو اس کے جب شاہد لے کے آئیں گے، شاہد لے کے آئیں گے، شاہد لے کے آئیں گے، اور شاہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن بھی حدیث صحیح بن جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے اس کی شاہد، بلکہ سقیم ہے وہ، چھاپ دار احیاء تراث سنہ 2001 میں چھپی دار احیاء میں، ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 660، حدیث نمبر 3714، مسور ابن مخرمہ نے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سلام من اللہ علیہا بضعۃ من، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میرے گوشے جگر ہیں، فمن اغضبها اغضبنی، بس جو شخص ان کو غضبناک بناتا ہے، جو شخص ان کو غضب دیتا ہے، غصہ دلاتا ہے، وہ مجھے غصہ دلاتا ہے۔ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، ان کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کسی بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو تو اللہ بھی اس پہ غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ کے غضب کا مقصد یہ نہیں ہے جیسے ہم انسان کو غضب آتا ہے، انسان کو جب غضب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی حالت بدل جاتی ہے، درست ہے، آپ کا غصہ آتا ہے، رنگ کا چہرہ بدل جاتا ہے، سرخ ہو جاتے ہیں، سانسیں گہری لیتے ہیں انسان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا تو وہی مثلا چہرے پہ اس کے آثار نمودار ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حالت ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی حالت سے کسی حالت میں منتقل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مطلب یہ ہے کہ عذاب، انسان اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا مستحق بنتا ہے، اس کا عذاب انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، سمجھ میں، مگر یہ کہ بخشش ہو جائے، یہ احادیث میں موجود ہے، ہم من گڑت باتیں آپ کو نہیں سنا۔ اب یہ مقدمہ آپ نے سن لیا، اب آتے ہیں کہ حدیث انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ہم کیا نہیں کرتے، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا ارث کسی کو نہیں ملتا، لا نورث یا لا نورث، ہم کسی کو میراث نہیں چھوڑتے، ارث نہیں چھوڑتے، بات ہے لا نورث یا لا نورث، ہماری میراث کسی کو نہیں ملتی یا ہم میراث کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کو میراث نہیں دیتے۔ ما ترکنا صدقہ، جو چیز ہماری ہوتی ہے مرنے کے بعد وہ صدقہ بن جاتا۔ ہم نے کہا کہ یہ حدیث بہت زیادہ دلائل کے ساتھ ابو بکر نے یہ گڑا ہے، افتراء کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی نسبت دی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس بات کے دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ایک دو تین نہیں ہیں، ابو بکر کی جھوٹ اور سب مخالفین کے کتب سے اور غیر قابل انکار، لیکن ابھی ہم اس مقام پہ نہیں ہے کہ فدق کے موضوع پہ بات کریں، ہم اختصار کے ساتھ تین دلیل جو غیر ناقابل انکار ہو انہیں مخالفین کے کتب سے آپ کے سامنے پیش۔ پہلی دلیل سقیم بخاری، چھاپ دار احیاء تراث، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 550، کتاب فرض الخمس، حدیث 3092، راوی کون ہے؟ عائشہ کہتی ہے ان فاطمہ علیہ السلام صدیقہ طاہرہ سلام من اللہ علیہا ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر سے طلب کیا، مطالبہ کیا، سوال کرنا عربی زبان میں طلب کرنا، مطالبہ کیا کہ میرے میراث کی قسمت مجھے دے دو، میراث کا جو حصہ بنتا ہے تقسیم کرتے ہیں، میراث کا حصہ مجھے دے دو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اولاد اس وقت تھی ہی نہیں، دنیا سے چلے گئے، ایک ہی بیٹی ہے، کوئی نہیں، اور عورتیں ہیں، عورتوں کو تو 8 میں سے 1 ملتا ہے، 8 میں سے 1 اور 9 عورتیں، عورتوں کو 8 اور 9 ازواج ہیں، 9 ازواج کو 1 حصہ ملے گا 8 میں سے، یعنی 1/8 کو مزید 9 تقسیم میں کریں گے تو عائشہ، حفصہ وغیرہ کو 1 ملے گا، باقی سب کس کو ملے گا؟ صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ مجھے تقسیم کرو اور میرا حصہ جو ہے مجھے دے دو۔ وہ میراث کیا ہے؟ وہ میراث کیا ہے؟ یہ بدل یا عطف بیان، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، ان اموال میں سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا ہے، شہادت کے وقت پیچھے چھوڑا ہے، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، جو فے میں سے تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے، ان کی ذاتی ملک ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، جائیداد بیت المال کا نہیں ہے، ان کا جو ذاتی ملک ہے ان میں سے دے دیں۔ مطالبہ کیا؟ مطالبہ حق مطالبہ، کوئی بھی عام بھی مسلمان ہو، والد دنیا سے چلا جاتا ہے تو اولاد کو حق ہے کہ میراث ان کو ملنا چاہیے، تقسیم ہو جائے، جو جس اولاد کا جتنا حق بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے، اگر اولاد ایک ہی ہے تو سب حق اسی کو ملے گا، البتہ خواتین کو یا والد ہے والدہ ہے ان کو دینے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں تو والدین بھی حیات میں نہیں تھے، صرف خواتین تھیں اور بیٹی تھی اور کوئی نہیں تھا۔ تو مطالبہ کیا؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ فقال، بس ابو بکر نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کہا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم میراث نہیں چھوڑتے، ہماری میراث نہیں ہوتی، سب کی میراث ہوتی ہے، ہاں دنیا میں صرف ایک ہی، اس زمانے میں ایک ہی نبی تھے، باقی سب
باقی سب میراث ہوتی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کو بہت سفارش کرتا ہے کہ اولاد کا حق ضائع نہ کرو، اولاد کو حق دے دو. للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹے کو 2 مقدار ملتا ہے، بیٹی کو 1 مقدار ملتا ہے، 1 سہم ملتا ہے. لا نورث. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث یہ ہوتی ہے، ہم جو کچھ پیچھے چھوڑتے ہیں ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ پیچھے چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، غریبوں کو ملنا چاہیے. فغضبت. فا کس لیے ہوتا ہے عزیزو؟ ترتیب کے لیے ہوتا ہے اور تفریح کے لیے ہوتا ہے. یعنی پہلے ابو بکر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے والد نے یہ کہا، اور اس بات کے جواب میں، اس بات کے نتیجے میں، اس بات کے عکس العمل میں، اس بات کے ری ایکشن میں اس نتیجہ کیا تھا کہ غضبت. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غضب آیا، غصہ آیا، غضب آیا. اور ہم ابھی پڑھ چکے ہیں صحیح احادیث میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی غضب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی غضب اللہ تعالیٰ کی غضب ہے. تو یہ پتہ چلا جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا ہے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غضب آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا ہے، اللہ تعالیٰ کو غضب، اللہ تعالیٰ کو غضب آیا. اور اللہ کو اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے کسی حکم پر غضب نہیں آتا، شریعت کے حکم پر غضب نہیں آتا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غصہ آتا، غضب آتا ہے، شریعت میں اگر کوئی بدعت، شرع مبین میں اگر کوئی غلط بات نسبت دی جائے، اس کو ڈالا جائے، اس کو داخل کیا جائے، اس بات سے غضب آتا ہے. اور اسی طرح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے وہ تو صدقہ جو ہے ان کے لیے حرام ہے. صدقہ کس کا مال ہے؟ غریبوں کا مال ہے، یا ایتام کا مال ہے، بیواؤں کا مال ہے، ان کے لیے وہ جائز نہیں لینا. ان کو اس لیے غصہ نہیں آتا. سیدہ نساء عالمین، سیدہ نساء اہل الجنہ، کہ اگر ان کو بیچاروں کا مال نہ دیا جائے تو ان کو غصہ آ جائے. یہ تو اہل دنیا ہوتے ہیں ایسے لوگ، یہ تو اہل دنیا والے لوگ ہوتے ہیں. ہم جیسے دنیا طلب لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو فقیر غریب کا ہمیں لالچ ہوتی ہے، ہم گناہ کاروں کو کہ کسی بیوہ کا مال بھی مل جائے، کسی یتیم کا بھی اس پہ قبضہ کر لیں، اگر نہ ملے تو غصہ آ جائے. شاید عام مسلمانوں کو اس پہ بھی غصہ نہ آئے، عام مسلمان کو بھی اس پہ غصہ نہیں آتا. مثلا ایک یتیم کا مال ہے، آپ نے سمجھا یہ آپ کا مال، آپ نے سمجھا یہ آپ کا مال، اس کو لینا نے چاہ، مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ آپ غلط فہمی ہو، یہ یتیم کا، تو آپ غضبناک ہوتے ہیں. عام مسلمان اس مسئلے میں غضبناک نہیں ہوتا، عام مسلمان اس مسئلے میں خوش ہوتا ہے. واللہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے اچھا کیا، میں تو یتیم کا مال کھانے لگا تھا، اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے جہنم کے آگ سے آپ نے مجھے بچایا. بیوہ کا حق ہے، کسی یتیم کا حق ہے، فقیر کا حق ہے، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، اس کو صرف کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا حق اور یہ ہمارے لیے حرام ہوتا. یہ تو آپ کی مہربانی ہے. تو عزیزو، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا غضب جو ہے، یہاں پہ ایک دلیل، واضح دلیل، اللہ کی غضب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. مستقلاً ثابت ہو گیا کہ یہ جملہ جو ابو بکر نے کہا اس کی وجہ سے اللہ کو غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب ہے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غضب ہے. یہ جھوٹی من گھڑت، سچی بات ہوتی تو ان کو اللہ کو غصہ نہ آتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب نہ آتا. یہ مستقل دلیل ہے. اس کے علاوہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مستقلاً اس بات سے کہ ان کو غضب آیا ہے، اسی لیے کہ انہوں نے دیکھا کتنی بڑی جھوٹ تم میرے والد سے نسبت دے رہے. کیونکہ اگر حقیقتاً یہ صحیح جملہ ہوتا کہ یہ واقعاً ترکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہوا کرتی، بی بی سلام اللہ علیہا کو کبھی غصہ نہ آتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں قریب دنیا سے جانے والی ہوں. کیونکہ بخاری مسلم میں آپ نے حدیث دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی، نجوا کیا، نجوے میں یہ بتایا کہ آپ سب سے پہلے دنیا سے جانے والے میرے اہل بیت میں سے آپ ہیں، آپ مجھ سے ملیں گی. تو ان کو پتا تھا دنیا سے جانے والا ہوں. اس کے علاوہ وہ عام مسلمان بیوہ یتیم کا مال نہیں کھانا چاہتا، تو وہ کیسے؟ مزید ملاحظہ فرمائیے. فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفي. پھر اس وجہ سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے حجر اختیار کیا. حجر بولتے ہیں کہ اس کو حجر بولتے ہیں کہ آپ کٹی ہو جائیں، کسی شخص سے اتنا غصہ ہو کہ ان سے دیگر بات کرنا گوارا نہ کریں، اتنا غصہ کہ پھر وہ اس سے غصہ ہو جائیں اور اس سے بات کرنا گوارا نہ کریں. فلم تزل مہاجرتہ، یہ مہاجرہ، یہ ہے مہاجرہ صیغہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل مہاجرہ. اور لم تزل دوامدار، لم تزل یعنی دوامدار وہ کٹی رہیں، ابو بکر سے دلگیر رہیں، غضبناک رہیں جب تک کہ وہ دنیا سے وفات کریں. تو غصے کا یہ عالم تھا، یعنی صدیقہ طاہرہ ہمیشہ ابو بکر پہ اس جملے کی وجہ سے غضبناک رہیں. ان کے غصہ اللہ کا غصہ، ان کے غضب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب. تو یہ ثابت ہوا عزیزو، یہ ہمارا پہلا دلیل کہ ابو بکر نے یہ حدیث جھوٹی گڑی. سچی بات ہوتی تو بی بی سلام اللہ علیہا کو غصہ نہ آتا اور اللہ کو غصہ نہ آتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب. ہم نے کہا 3 دلیل پیش کریں گے، دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ.